تو کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ یعنی دو میں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے، یا طالب علم بنے رہیں یا پھر معلم بنے۔ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قرآن اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، VIP ہوتے ہیں۔ قرآن کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ دونوں محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرے، تو میں نے کہا، تم نے جو سوال مجھ سے کیا ہے، میں نے تم سے پہلے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے، اور قرآن کی بدولت مطلوبہ چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وصیت کیا کرتے تھے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرات کرو گے، یعنی تمہاری قرات کی مقدار کے مطابق، تمہارے قرآن سے تعلق کے مطابق تمہاری چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی، تمہارے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، تمہاری مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی رمضان میں اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ میری صفائی پیش ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک مت سمجھو۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ تقوی رکھتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی ڈرتا ہے، اور اس کو اتنی ہی زیادہ اپنی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں، اور ان غلطیوں کی بنا پر ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور بہت سی کوتاہیاں کی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، اگرچہ وہ انتہائی صابر اور متقی انسان تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتے اور برائی کی
نسبت نفس کی طرف کرتے ہیں کہ نفس تو اکثر برائی پہ اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو، یعنی انسان اپنے نفس کی شرارت سے صرف اسی وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو انسان پر، ورنہ انسان اپنے ہی نفس سے دھوکا کھا جاتا ہے اور غلط چیز کو خوبصورت سمجھ کر، اچھا سمجھ کر، فائدہ مند سمجھ کر اس کو کر بیٹھتا ہے، چاہے اس کے بعد اس کو ندامت ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عام طور پر نفس کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو گناہوں کا حکم دیتا ہے یا ابھارتا ہے۔ جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو پھر دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے جو اس برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ہی نفس مطمئن ہوتا ہے، یا پھر خیر اور نیکی کے کام جو ہیں وہ انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں۔ اور ہم سب کو اس کے لیے ایم کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر وقت اپنے اندر کو چیک کرتے رہنا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا میرے اندر کا نفس نفس مطمئنہ ہے یا نہیں، کیونکہ مرتے وقت نفس مطمئنہ کو ہی فرشتے یہ خوشخبری دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اور رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ رب کی رضا کے کام کرتا رہے۔ تو ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور نفس میں کسی بھی وقت کوئی ہلچل ہو تو واپس اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لانا چاہیے، چاہے اللہ سے توبہ کرنا ہو یا بندوں سے معافی مانگنا ہو۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے کلام کیا، یعنی بادشاہ نے بات کی یوسف علیہ السلام سے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا کہ آج سے آپ ہمارے پاس مکین بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام بھی جانتا ہوں۔ چونکہ بادشاہ نے آفر کی کہ اب آپ کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ اب ہماری مدد کریں گے، ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے اس کام کا انتخاب کیا جس کو وہ سب سے بہتر طور پر کر سکتے تھے، جس کے لیے باقی لوگ تیار نہ تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مرحلے سے گزار کر، عزیز مصر کے گھر میں رکھ کر ایسی زبردست مینیجریل سکلز عطا کر دی تھی کہ اب وہ اس عہدے کو لینے کے قابل تھے۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی سکل ہو یا کوئی علم ہو تو اس بنا پر کہ دوسروں کی خدمت کر سکے، اپنی اس خوبی کا ذکر کر سکتا ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں۔ یہ بوسٹنگ کے لیے نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو انسان بڑی چیز بتائے یا فخر کرے، لیکن دوسروں کے کام آنے کے لیے۔ ماوردی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا عام صفات میں مطلقاً جائز نہیں، یعنی بلا وجہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور اپنی خوبیاں اور تعریفیں بیان کرنا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ضرورتاً جائز ہے۔ جیسے آپ اپنے سی وی میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں، لیکن اگر وہی سی وی آپ ہر وقت اپنی زبان سے دہراتے رہیں ہر مجلس میں تو پھر یہ ایک ناپسندیدہ صفت ہوگی، اور مخصوص حالات میں جب اس کے ساتھ کوئی مقصد جڑا ہوا ہو تو پھر ایسا کرنا درست ہے، ورنہ تزکیہ کرنا اور ریاکاری کرنا یہ ناپسندیدہ افعال ہیں۔ اور صاحب فضل انسان جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچے، بلکہ استغفار ہی کرتا رہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے تاکہ وہ نیکیوں میں اور آگے بڑھ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کے قابل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہو کہ باقی کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس وقت بیٹھے رہنا بھی ایک جرم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، جنگ خندق کے موقع پر آپ کو معلوم ہے نا کہ سارے اہل عرب اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے سر پہ سوار ہو گئے تھے کہ آج ان کو ختم ہی کر کے رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا کہ ہمارے پاس کفار کی خبریں کون لائے گا، کہ اب ان کی پوزیشن کیا ہے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں لاتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، دوسری بار بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ تیسری بار پوچھا، کیونکہ بہت سخت سردی کا موسم بھی تھا اور بہت خوفناک خطرناک حالات تھے، کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں، اور اس بنا پر ان کو جنت کی بھی بشارت دی گئی۔
اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا. کہتے ہیں کہ وہی عہدہ جو عزیز مصر کے پاس تھا اب وہ ان کو مل گیا، یعنی جس کے غلام تھے اب وہ غلامی کی بجائے آقا کے منصب پہ آ گئے. وہ جہاں چاہتے رہتے تھے، یعنی اب بہت کچھ ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا اور ساری مملکت میں ان کے بے پناہ اختیارات ہو گئے. ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ نیکی کون سی نیکی تھی؟ یہ ان کا صبر تھا جو مشکل ترین حالات میں انہوں نے کیا. کنویں میں صبر کیا. جس قافلے نے ان کو باہر نکالا ان کے سامنے اپنی کہانی نہیں بیان کرنی شروع کی کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا اور مجھے یہاں پھینک گئے ہیں، پلیز مجھے میرے گھر واپس پہنچاؤ. کچھ نہیں کہا. پھر غلامی میں صبر کیا، جیل میں صبر کیا، حرام کام پہ صبر کیا. ایک عورت نے برائی کی دعوت دی، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس پر صبر کیا. تو جیسی جیسی ان کی آزمائشیں تھیں ویسا ویسا صبر کرتے گئے. اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے. یعنی جتنے مشکل حالات سے آپ کو گزارا جاتا ہے اگر آپ صبر کریں تو اتنی مقدار میں اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی. اور بے شک اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار میں ملتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی. لیکن یہ کس کو ملتی ہے؟ من یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے. اور صبر کرنے کی وجہ سے ہی انسان کے اوپر سے آزمائش ٹلتی ہے اور پھر دن بدلتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے. یہاں پر آخرت کے اجر کا ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ یہ تو صبر کے نتیجے میں دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا تھا، لیکن آخرت کا اجر تو کہیں بڑا ہے. یعنی دنیا کے اجر سے ہی اندازہ کر لو کہ آگے بھی کیا کچھ ملنے والا ہے. کچھ عرصے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے کیونکہ اب مصر میں قحط آ گیا تھا، اور وہ قحط نہ صرف ہی کہ مصر بلکہ فلسطین، شام، آس پاس کے علاقوں میں بھی پہنچ گیا. اور یوسف علیہ السلام جس طرح غلے کو انہوں نے سنبھالا اور پھر جس طرح یہ تقسیم کر رہے تھے تو یہ خبریں کنعان تک جا پہنچی، ان کے بھائیوں تک جا پہنچی. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے بادشاہ، لیکن ان کی تعریف ہر جگہ ہونے لگی. تو بھائی بھی سن کے کہ ہمیں یہاں سے غلہ مل سکتا ہے وہ یوسف کے پاس آئے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے. یوسف نے انہیں تو پہچان لیا مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے. انہوں نے تو ان کو کنویں میں پھینک کے اپنا کام ختم کر لیا تھا. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اس تخت پر جو بیٹھا ہے وہ ان کا بھائی ہی ہے. پھر جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا اب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز ہوں. اب یہ بھی صبر کی ایک بات ہے کہ پہچان لیا اپنے بھائیوں کو اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ ایک بھائی پیچھے بھی ہے کیونکہ بنیامین ساتھ نہیں تھے جو ان کے سگے بھائی تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کتنا احسان کا برتاؤ کر رہا ہوں. یہ بھی ان کی اپنی تعریف نہیں تھی بلکہ ان کو احساس دلانا تھا کہ یو آر ویلکم، ابھی بھی ہم نے تمہاری قدر کیا، آئندہ بھی کریں گے. چاہتے یہ تھے کہ بھائی پھر واپس آئیں، اور اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا. وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے رہیں گے. اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی یعنی ان کے جو پیسے انہوں نے دیے ہیں غلے کے، ان کی خرجیوں میں ہی رکھ دو، سامان میں ہی رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو اسے پہچان لیں اور شاید اس طرح وہ جلد دوبارہ یہاں آئیں. پھر جب وہ اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے، اس طرح ہی ہمیں غلہ مل سکے گا اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیونکہ پہلے حفاظت نہیں کیے تھے یوسف علیہ السلام کی، تو انسان کے اندر جب گلٹ ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس چیز کو بار بار دہراتا رہتا ہے. یعقوب نے کہا کیا میں تم پر ایسے ہی اعتبار کر لوں جیسے اس سے پیشتر اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، یعنی مجھے تمہاری حفاظت پہ بھروسہ نہیں. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ کلمات صرف یعقوب علیہ السلام کے لیے ہی نہیں تھے. جب کبھی آپ کو بھی کسی چیز کے کھو جانے کا، ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اس وقت اسے اللہ کی حفاظت میں دے کے یہی جملہ دہرا دیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے. اب ہم جلدی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے
اور ایک بارش اتر یعنی اونٹ بھر غلہ اور زیادہ لائیں گے. اور یہ اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے، یعنی اب تو ہماری ان سے دوستی ہو گئی ہے اور وہ ہم پہ بڑے مہربان ہیں اور ہم بہت آسانی سے زیادہ غلہ لانے کے قابل ہو گئے ہیں. یعقوب نے کہا جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ ہم اسے یقیناً آپ کے پاس لائیں گے، تب تک میں کبھی اسے تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا. اب ادھر ان کا مفاد اٹک گیا تھا اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو اپنی ریزرویشن تھی. اللہ یہ کہ تم سب بھی کہیں گھیرے میں لے لیے جاؤ تو اور بات ہے. پھر جب انہوں نے اس طرح پختہ عہد دے دیا، پرومس کیا، تو یعقوب کہنے لگے جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان نہیں، اس کا گواہ اللہ ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، یاد رکھیے جب بھی ہم کسی بندے سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس سے پھرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پکڑنے والا ہے. تو اس لیے لوگوں سے وعدے کر کے، چاہے چھوٹی چیز کا وعدہ ہو یا بڑی چیز کا، اس سے پھرنا نہیں چاہیے. پھر کہنے لگے میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا. حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ 11 بھائی اور جوان لڑکے اور وہ بھی خوبصورت اور صحت مند جب اکٹھے کہیں جائیں گے تو لوگ تعجب سے ان کو دیکھیں گے، اور جب کوئی تعجب سے کسی کو دیکھتا ہے تو حسد کے علاوہ تعجب کی نظر بھی لگ جاتی ہے. یعنی جب انسان کسی چیز کو واو کہہ کے دیکھتے ہیں، واو یعنی حیران پریشان ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات ایسی نظر بھی نقصان دیتی ہے. تو اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے اور نظر بد کا لگنا برحق ہے. یہ قرطبی نے کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. ابو ذر سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی. یعنی بعض اوقات کسی چیز پر، کسی بات پر ایسی کسی کی نظر لگتی ہے کہ انسان بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے. پھر اسی طرح چہرے کے کالے داغ دھبے یعنی فزیکل النیسز جو ہیں اس میں بھی نظر کا بعض اوقات دخل ہوتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے. آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے، یعنی اس وجہ سے اس کے چہرے پر یہ نشان پڑ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی. نظر بد ایک قسم کا تیر ہوتا ہے جو جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے یا جس کی تعریف کی جا رہی تھی اس کو جا کے لگتا ہے، اور اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہ کر رکھا ہو، حفاظت کی دعائیں نہ پڑھ رکھی ہوں، اذکار نہ کر رکھے ہوں، تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی اور وہ تیر جا لگتا ہے انسان کو. تو اسی لیے ہمیں دعائیں، اذکار اور جو معوذتین ہیں ان کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. معوذتین کو صبح شام 3 بار پڑھنے کا حکم ہے اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے اترنے سے پہلے انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر باقی بہت لمبے چوڑے اذکار آپ نہیں بھی کر سکتے، کبھی آپ کی دیر سے آنکھ کھلتی، یاد رکھیے ان اذکار کے پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہے، یعنی مغرب کے بعد کا وقت نہیں ہے اور سورج نکلنے کے بعد کا وقت نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیان پڑھیں، عصر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے درمیان میں پڑھیں. اور اگر کسی وجہ سے بہت مصروفیت یا وقت کی قلت یا تنگی کی وجہ سے انسان سارے اذکار نہیں بھی پڑھ سکتا تو معوذتین ضرور پڑھے، کیونکہ یہ ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہیں. پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے. علیہ توکل، تو میں اس پہ توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر ہی توکل کرنا چاہیے. یعنی اسباب اختیار کرنے کے باوجود لازم ہے انسان کے لیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے، نہ اپنی طاقت پہ اور ذہانت پہ اور نہ لوگوں پہ. اور وہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دے رہے تھے کہ وہ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں، اور سب متوکلین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. بہرحال چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے وہ اس میں داخل ہوئے. اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی. یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا یعقوب علیہ السلام، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے.
ان کو ان باتوں کا علم بھی نہیں ہوتا. اب ہوا یہ کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہی ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کو ہمیشہ پازیٹو رکھے، کیونکہ جب آپ کی سوچیں منفی ہوتی ہیں تو ایک لا آف اٹریکشن ہوتا ہے کہ جس میں آپ جس طرح سوچتے ہیں چیزیں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتی. مثلاً آپ کسی انسان سے ملتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ کہہ نہ دے، اور اسی ڈری شکل کے ساتھ اسے جا کے ملتے اور واقعی پھر کہہ بھی دیتا ہے، تو اس سے پہلے اپنے اندر کو تبدیل کرے. یعنی باہر کی تبدیلی سے پہلے اندر کی سوچیں تبدیل کرے. جتنی آپ کی سوچیں مثبت ہوتی چلی جائیں گی اتنے ہی آپ بہادر اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے اذن سے. اور یہ توکل کرنے سے اور اللہ کا سہارا پکڑنے سے ہی ہوتا ہے. یعنی مثبت سوچ صرف اس وقت ہو سکتی ہے انسان کی جب انسان اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے کہ خیر ہوگی. اللہ خیر حافظہ، حفاظت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ ساری پروٹیکشن کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود پھنس جاتے ہیں جہاں پھنسنا ہوتا ہے. پھر اب آپ کہتے ہیں کہ وہ میں نے جو پڑھا تھا اس کا کیا ہوا؟ ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی، پھر یہ مشکل کیوں پیش آئی؟ نہیں، پھر بھی آ سکتی ہے. اب یہاں آپ دیکھیں سب کچھ انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو ایک اور صدمہ دیکھنا پڑا. لیکن یہ وقتی تھا، اس میں کوئی حکمت تھی، اور یہ وقت گزر گیا اور آگے آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی ترقیاں ہوں. تو چاہے شادی کا استخارہ کر کے آپ شادی کریں، پھر اگر کچھ مشکلات پیش آ جائیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات سے گزار کے مضبوط کرتا ہے. کچھ چیزیں آپ نے کتابوں میں نہیں سیکھی ہوتی، وہ آپ کو بندے سکھاتے ہیں. کچھ ایسے بندے زندگی میں مل جاتے ہیں جو آپ پہ بڑے مہربان ہوتے ہیں، محبتیں ان کی آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہیں. لیکن کچھ بڑے مشکل لوگ بھی زندگی میں آ جاتے ہیں جن کے تلخ رویے آپ کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں اور بہت بہادر کر دیتے ہیں. اور پھر دل اللہ کے ہاتھ میں معلوم نہیں کب بدل جائے، اس کے بعد اچھے حالات بھی آ جاتے ہیں. تو کبھی استخارے کو بلیم نہ کریں اور کبھی اذکار کو بلیم نہ کریں کہ کوئی فائدہ نہیں دعائیں کرنے کا کیونکہ وہی ہو گیا. پھر نہیں، اس میں بھی خیر ہے. اگر حالات آپ کی توقع کے خلاف ہو گئے تو اس میں بھی خیر تھی. ایک خیر وہ ہوتی ہے جس کو آپ خیر دیکھتے ہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو کہ یہ نہیں اچھا ہوا، وہ خیر لکم، اور وہی تمہارے حق میں اچھی. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بڑی پسند ہو کہ یہ اچھی ہے اور وہ اسی میں شر ہو. تو ہم نے خیر اور شر کو اپنے حساب سے بنا رکھا ہے. ہماری نظریں جس چیز کو خیر دیکھتی ہیں بس اس کو ہی ہم خیر سمجھتے ہیں، اور جو تکلیف دہ حالات زندگی میں آ جاتے ہیں اس کو ہم اپنے لیے خیر نہیں سمجھتے. حدیث میں آتا ہے مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے، اس کو نعمت پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. This shall too pass. اب قافلہ آ جاتا ہے مصر. جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی، بنیامین کو. دو سب کو رکھا، بنیامین اکیلے رہ گئے. تو پھر چپ کے ان سے ملاقات کی اور سب حالات لیے دیے اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں. یہ ہوتا معاف کرنا. عام طور پر ہم معاف کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم صرف الفاظ ادا کرتے ہیں، میں نے معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، اور رنج غم تکلیف دل سے نکالتے ہی نہیں ہیں. تو آپ دیکھیے اتنا برا ہاتھ لگ چکا تھا ان کو بھائیوں سے، اور پھر بنیامین نے لازماً بتایا ہوگا کہ آپ کے بعد مجھ پہ کیا کچھ بیتی ہے، کیونکہ ستیلے بھائی جو تھے اور سب سے چھوٹے بھی تھے. وہ کہتے ہیں نا سگ باش برادر خرد نہ باش، کہ چھوٹا بھائی بننا جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو معلوم نہیں کس کس قسم کے مسائل سے، ان مسائل کا یہاں کوئی ذکر نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جسٹ اگنور دم، اعراض برتو، ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہیں. کتنا اچھا مشورہ، کتنی زبردست کاؤنسلنگ ہے. ان باتوں کو چھوڑ دو، بلا دو ان کو، اور اسی میں خیر ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان ان چیزوں کو بلاتا نہیں ہے تو اپنی ہی صحت پر اثر پڑتا ہے. جان ہاپکنس کی ایک کیرن ہے، انہوں نے کچھ ریسرچز کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ دکھی اور مایوس ہونے سے انسان کا جسم بوجھل رہتا ہے، اور دکھ اور مایوسی کی وجہ سے ڈپریشن، دل کے امراض، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، انگزائٹی اور تناؤ جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ معاف کرنے سے انسان پرسکون رہتا ہے اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے. ان کے خیال میں معاف کرنا صرف الفاظ کہنا نہیں بلکہ یہ ایک اصلاحی عمل ہے جس میں انسان ایک شعوری فیصلہ کرتا ہے کہ اسے دوسرے کو معاف کرنا ہے. یعنی ایک پراپر ڈیسیژن بناتا ہے کہ میں نے اس چیز کو نکال دینا اپنے دل سے، اور یہ منفی سوچیں دل سے نکالی. معاف کرنا کیا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ اپنے اندر سے نکال باہر پھینکنا.
جیسے ہی آپ اپنے اندر سے غصہ، نفرت اور دشمنی نکالتے ہیں، آپ کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی، محبت اور پیار کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اور آپ کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اس کے بارے میں جس نے آپ کو اذیت دی ہوتی۔ اور ایک کہاوت ہے کہ معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا مگر مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ہی خوبصورت مستقبل کے لیے انسان اپنی منفی سوچوں کو، جن کو ہر وقت وہ اندر پروسیس کرتا رہتا ہے، ان کو نکال باہر کرے اور اس کی جگہ بہتر چیز ذہن میں لائے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھی سوچ انسان کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شفا ہے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، کیونکہ قرآن انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، نفع اور نقصان کے پیمانے اور معیار بدلتا ہے، کہ دنیا میں اگر کچھ نہیں ملا تو سو واٹ، مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ اگر وہ مچھر کا پر تمہیں نہیں ملا تو کیا نقصان ہو گیا؟ کبھی مچھر مر جاتا ہے اور اس کا پر گر جاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے تھوڑی بھاگتے ہیں۔ تو دنیا میں کبھی انسانوں کی طرف سے، کبھی مالی اعتبار سے، کبھی اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشانی انسان کو آتی رہتی، لیکن اس کو مچھر کا پر ہی سمجھیں اور اس کو اڑا دیں، ہٹا دیں اپنے آپ سے، اور آخرت پر فوکس کریں۔ جس کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے، جس کا فوکس بڑی چیز پہ چلا جاتا ہے، وہ چھوٹی چیزوں کو پھر اگنور کرتے تبھی وہ بھلا سکتا، ورنہ نہیں بھلا سکتا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا، ہم کیسے بھلائیں؟ بھولتے نہیں غم، اس لیے کہ غم آخرت نہیں لگا۔ غم آخرت لگ جائے، وہاں کی فکر لگ جائے، تو یہاں کے بہت سے غم ختم نہ بھی ہوں تو کم از کم کم ضرور ہو جائیں گے۔ اب ہم صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بیچارگی نہیں اور کوئی لوگوں کے شکوے شکایتیں نہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس چیز میں ضائع نہیں کی۔ وہ ایک بڑے مقصد کے لیے مصروف عمل رہتے تھے، اللہ پہ توکل، ایمان اور اللہ کی محبت کے علاوہ وہ اللہ کے دین کے کاز میں لگے رہتے تھے اور اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اس کے اندر سے لازماً یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی، اور یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھلا دیں، نکال دیں اپنے اندر سے۔ لہٰذا اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں، لیو them۔ پھر جب یوسف نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم چور ہو۔ یعنی ٹھیک ٹھاک سامان لے کے جا رہے تھے کہ پیچھے سے شامت آ گئی۔ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے، بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، جو شخص وہ لا کر دے گا اسے ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ برگلے کا انعام ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ بولے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہوگی؟ برادران یوسف کہنے لگے، جس کے سامان میں وہ گم شدہ چیز پائی جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی مصر کے قانون کے مطابق وہ کسی کو اپنے ہاں ایز اے کیپٹیو نہیں رکھ سکتے تھے، کسی مسافر کو، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا۔ تو اب اسی کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر چور نکل آیا کوئی تو پھر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس ضامن نے یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، پھر پیالے کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی تھی، یعنی یہ طریقہ ہم نے سجایا تھا اللہ کی طرف سے۔ بعض اوقات آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں نا، یہ کام ایسے کر لیں، وہ ایسے کر لیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں خاص طور پہ نماز میں، تو اس میں آپ دیکھیے ہمیشہ یہ سوچیے کہ یہ کہاں سے خیال آ گیا مجھے، تو سوچا بھی نہیں تھا۔ تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک تائید ہوتی ہے آپ کو، اور جو برے برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ وسوسے جو ہوتے ہیں وہ پریشان کرتا ہے آپ کو۔ یوسف کے لیے مناسب نہ تھا کہ شاہ مصر کے قانون چوری کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے، الا یہ کہ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، یعنی انسانوں میں سے بھی۔ یہ کس لیے بات کی گئی؟ تاکہ کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے کہ میں نابغہ روزگار ہوں اور سب سے زیادہ تو علم میرے ہی پاس ہے، اس تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے علم والے ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا علم محیط ہے، سب سے بڑا علم والا اللہ ہی ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی کو بھی علم دینا، چاہے تھوڑا علم ہو یا زیادہ ہو، یہ اللہ کی بندے سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کوئی مسلم ہو یا نہ ہو، لیکن دین کا علم صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ صرف علم نہیں بلکہ اس کا فہم بھی، اس کی سمجھ بھی، تفقہ فی الدین، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔
برادران یوسف کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پیشتر اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے، ابھی نہیں چھوڑا ان کو۔ یعنی جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں نا تو پھر کوئی موقع نہیں جانے دیتے اس کو گرانے کا، بدنام کرنے، کہیں نہ کہیں پھر آپ کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل آتا۔ تب نہیں دیکھ رہے کہ کہاں کھڑے ہیں، سال ہا سال گزر چکے ہیں یوسف کو تمہارے ہاتھ سے گئے ہوئے، لیکن ابھی بھی تم اس کو معاف نہیں کر رہے۔ یوسف نے ان کے اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پہ کچھ ظاہر نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے صبر، بڑی بڑی باتیں دل میں اس طرح رکھنا کہ کسی کو شائبہ بھی نہ گزرے، شک بھی نہ گزرے۔ تو جو شیلو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کوئی بات ٹکتی نہیں، ادھر سے سنی ادھر نکالی، اور اس سے بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں، بہت سی خرابیاں، آپس میں لوگوں کی لڑائیاں اور کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خوشی کی خبر کو نہیں سنبھال سکتے اور بڑھ چڑھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر نظر لگ جاتی۔ بعض لوگ غم کی خبر کو، بعض کا دکھ کی خبر کو، کسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو، اور اب تو ماشاءاللہ اپنے کلوز سرکل میں کیا اور اپنے خاندان میں کیا، اب تو پوری دنیا کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد فیس بک کا سٹیٹس چینج کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے دل پہ کیا گزر رہی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یعنی مجھے تو بعض اوقات ایک سکنس جیسی لگتی ہے، اور کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساری باتیں، اس میں کوئی علم نافع نہیں، کسی کے علم اور تجربے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان ہی ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ سب کچھ میسر نہیں ہوتا، وہ پھر اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کر کر کے حسرتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس سے غم اور دکھ اور زیادہ بڑھتے ہیں۔ تو نعمتوں کو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، پھر آپ حسد کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کی نعمت کی وجہ سے لوگ آپ کی بڑی تعریف کریں گے، آپ کے فین ہو جائیں گے اور آپ کے بظاہر فالوور ہو جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مقصد ہو تو پھر آپ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اس کا ذکر کریں۔ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے زندگی میں، آپ کو کوئی فائدے کی چیز ملی ہے، آپ کا کوئی ایسا تجربہ ہے بزنس میں، تعلیم میں، کسی کام میں، اور اس میں آپ کو بہت سکسیس ہوئی ہے، آپ کی کچھ اکمپلشمنٹس ہیں، کچھ اچیومنٹس ہیں، تو ان کو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی میں کوئی سہولت آئے، ان کو کوئی نفع مند علم حاصل ہو۔ ایک کتابی علم ہوتا ہے اور ایک تجرباتی علم ہوتا ہے، تو جو تجرباتی علم ہے اس کو بھی شیئر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو، بلا ضرورت ہر وقت بوسٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے ان پہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن زیر لب کہنے لگے بڑے ہی برے لوگ ہو، یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ میں نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی۔ تو اللہ کو پہچاننے والے کے لیے بندوں کی باتیں سننا آسان ہو جاتی۔ یعنی اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ انہوں نے یوسف کو تانا دیا، گمشدہ یوسف کو تانا دیا، اور نہیں پتا تھا کہ سامنے وہی ہیں، ادھر ان کی چاپلوسی کر رہے تھے اور ادھر ایسی بات کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے برداشت کیسے کیا۔ میرا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں کون برداشت کر جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو کہتے سنا اب برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کمزور ہو گیا۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو برداشت بڑھتی ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، آخرت کا احساس بڑھتا ہے، تو انسان کی برداشت بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کا ضروری نہیں کہ تعلق عمر کے ساتھ ہی ہو، کہ عمر کے ساتھ ساتھ برداشت کم ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کافی بڑے ہو چکے تھے اب، لیکن چونکہ ایمان تھا اور اللہ کی پہچان تھی، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو پی لیا۔ وہ کہنے لگے حضور والا، ابھی چور کہہ رہے ہیں، ابھی حضور والا، ایھا العزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے بجائے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ جیل کے ساتھیوں نے بھی کہا انا نراک من المحسنین، اب یہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین۔ تو جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی محسن ہوتا ہے، اور ہر جگہ اس کے احسان کو اکنالج کر لیا جاتا ہے۔ پھر یعنی محسن کا احسان چھپا نہیں رہتا، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم ظالم ٹھہرے۔ پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا یہ پتا ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم اس سے پیشتر یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے، یعنی احساس تھا ہم نے غلط کیا، اب تو میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، یعنی مجھے کوئی قوت دے کہ بھائی کو چھڑا کے لے جاؤں، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی ہے جو ہم جانتے تھے، اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں، ہم نے نہیں دیکھا لیکن بس بات ایسی ہی ہو گئی ہے۔ آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے، اور قافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اب انہیں اپنی سچائی کا یقین دلانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ جس پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اس کو بڑی قسمیں کھانی پڑتی ہیں سچا بننے کے لیے، اور جو سچا ہوتا ہے وہ یقین دہانی کرائے بغیر ہی سچ بولتا ہے اور اس کو کافی سمجھتا ہے۔ یعقوب نے جواب دیا بات یوں نہیں بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سنوار کر پیش کر دیا ہے۔ پچھلے تجربے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے۔ فصبر جمیل، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ اب تین غائب ہو گئے، بڑا بھائی بھی جس نے کہا میں نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین نہیں جائے گا، بنیامین بھی، اور یوسف تو پہلے سے ہی وہاں تھے۔ بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو صبر جمیل ایسا صبر ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ باتیں ہیں نا جن کا ذکر قرآن نے کر دیا۔ روزمرہ زندگی میں پتہ نہیں کون کون سے ایسے معاملے ہوں گے ان بچوں کے کہ جن پر یعقوب علیہ السلام مستقل صبر کر رہے ہوں، کیونکہ بد اخلاقی کے جو رویے ہوتے ہیں وہ پھر مستقل ہی بن جاتے ہیں، روز ہی ٹارچر بن جاتے ہیں۔ تو قرآن میں صبر جمیل بھی آیا، حجر جمیل بھی آیا۔ حجر جمیل ہوتا ہے ایسا چھوڑنا جس میں اظہار آسانی نہ ہو، اور صفح جمیل ایسا معاف کرنا جس میں ڈانٹ اور ناراضگی نہ ہو۔ تو بہرحال سختی کی انتہا کے بعد نکلنے کا راستہ بن جائے گا اب، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آخر کو پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے آزمائش بڑی سخت ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اب آسانیاں کر دی، حالات بدلتے ہیں اب۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہوتا ہے کہ ان کو جواب دینا اور انہیں سمجھانا بعض اوقات بے فائدہ ہوتا ہے۔ اور کہنے لگے ہائے یوسف یا اسفا علی یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھی، وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے، یعنی غم دل میں اگر گھر کر جائے تو یہ ایک فطری سی بات ہے، لیکن صرف آنسو بہانے کی حد تک۔ جیسے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو ایک رحمت ہے، یعنی غم دکھ کے موقع پر آنسو کا آ جانا رحمت کی علامت ہے۔ فرمایا آنکھ اشکبار ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہو۔ اے ابراہیم تیری جدائی سے یقیناً ہم غمگین ہیں۔ تو مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقوی کے خلاف نہیں، لیکن جزا فضا کرنا منع ہے، چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو غم میں گھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں۔ یعقوب نے جواب دیا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ بس فا کے ساتھ شدید غم کو کہتے ہیں، معمولی غم نہیں، بہت شدید غم۔ اور دوسری طرف اللہ کی مہربانی کی وجہ سے میرے اندر اچھا گمان بھی ہے، اور یہ امید میری طاقت کو بڑھا دیتی، اس لیے میں مایوس نہیں ہوں۔ یہ جو انما اشکو بثی وحزنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات نماز میں یہ صورت پڑھتے اور ان آیات پر اتنی ہچکیاں لینے لگتے کہ تیسری چوتھی صف میں بھی پیچھے لوگ ان کی آواز سنتے تھے رونے کی۔ تو بندہ نماز میں کھڑے ہو کے اگر روتا ہے، کوئی غم یاد آ جاتا ہے اس کو اور اپنے رب کے سامنے پر یاد کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جب تک کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، اور مایوسی کفر ہے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ تو کبھی بھی حالات کتنے بھی تنگ ہوں مایوس نہ ہو، آپ پازیٹیو رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا پتا ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جبکہ تم نادان تھے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، تمہیں سمجھ نہیں تھی، جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں، حاسد سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کر رہے ہیں، تم نادان تھے اس لیے تم نے یہ کر لیا۔ ہم دوسرے کو یہ بینیفٹ نہیں دیتے کہ یہ ناسمجھ ہے، اس کو دین کا علم نہیں، اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس لیے اگر یہ کرتا ہے تو اگنور کرو اس کو، یہ طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ ہم اس وقت پوری عقل کی بات اس سے چاہتے ہیں جو نادان شخص ہوتا ہے۔ یاد رکھیے نادانی اور جہالت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پڑھا لکھا نہ ہو انسان، بعض پڑھے لکھے بھی بڑے ناسمجھ ہوتے ہیں،
معاملہ کرنا ان کو نہیں آتا ہوتا. تو زندگی میں ایسے رویوں کا جب سامنا کرنا پڑے، ایسی باتیں سننی پڑے، تو یہ سوچا کرے کہ نہ سمجھ آئی، اگر اس کو سمجھ آتی تو یہ بات منہ سے نہ نکالتا. تو اس سے انسان کے اپنے اندر پھر وہ تکلیف کا لیول نہیں بڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی، اکھڑ پن جس چیز میں ہوگا اسے بدنما کر دے گا، اور بے شک اللہ بہت نرم خو ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. تو لوگوں کے تلخ رویوں کے مقابلے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور نرمی پہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا. وہ چونک کے بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تقوی اور صبر کامیابی کی کنجیاں، تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ ہے تقوی اور صبر کے ثمرات. سبحان اللہ. تو یوسف علیہ السلام کے اندر 3 کوالٹیز بڑی نمایاں ہیں. اللہ کا ڈر جس نے انہیں ہر جگہ غلط قدم اٹھانے سے بچایا، صبر مشکل سے مشکل حالات میں کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ کی اطاعت پہ قائم رہے، اور تیسرے احسان، نیکی کے درجے پہ قائم رہے. یہی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کر لینی چاہیے. وہ کہنے لگے اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے. یوسف نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. لا تسریب، کیا مطلب ہے؟ آج کے بعد تم پہ نہ کوئی آر ہوگی، نہ کوئی تان و تشنی. ایک ہوتا ہے معاف کر کے کہنا میں نے معاف کیا، پھر جب وہ پرانا قصہ دہرایا گیا تو پھر 2 4 سنا دی. یہ معاف کرنا نہیں ہوتا. لا تسریب کا مطلب یہ ہے کہ میں آج کے بعد اس بات کو دہراؤں گا بھی نہیں، مینشن بھی نہیں کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے اس جرم کا ذکر ہی نہیں کروں گا. لا تسریب علیکم اليوم. اور یہی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہی تھی جب مکہ فتح کر لیا تھا، جب آپ فاتح تھے، جب آپ انتقام لے سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم. خطا کاروں سے درگزر کرنا انبیاء کی صفت ہے، اور اس معاملے میں بھی ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور درگزر کرنے سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعفو یعزکم اللہ، درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا. اب یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کہتے ہیں یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے. قمیص دیکھ کے ہی غم کا آغاز ہوا تھا، قمیص پہ جو جھوٹ موٹ کا خون تھا، اور قمیص ہی اس بیماری کا علاج بن گئی. کہتے ہیں نا زہر کو زہر مارتا ہے. بعض اوقات اسی چیز کے اندر ہی انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچا. یاد رکھیے کہ ہم جب کسی انسان سے کبھی کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی خیر سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے خرابیاں بن جاتی ہیں. لیکن اگر آپ درگزر سے کام لیں، اپنے بچے کو، اپنی بہو کو، اپنی بہن بھائی کو معاف کر دیں، کل کسی مصیبت کے وقت وہ اس طرح آپ کے کام آتا ہے کہ کوئی اور نہیں آتا، وہی آپ کا مددگار بن جاتا ہے. اور یہ معاف کرنے کے فوائد میں سے ہے. اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے پاس آ جاؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ بھی اللہ کا اذن سے. یوسف چند میل دور کنویں میں تھے، خوشبو نہیں آئی، اللہ کا اذن نہیں تھا. اور ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہی ہے تو یہاں خوشبو آ رہی ہے. ہم سب کے ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کسی انسان کا کمال نہیں ہوتا. کبھی آپ کو مسئلہ پیش آنے والا ہوتا ہے، پہلے سے آپ سینس کر لیتے ہیں یہ ہونے لگا، تو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اللہ چاہے تو کسی چیز کو آپ کو خواب میں دکھا دے، پہلے سے ہی محسوس کرا دے، اندازہ کروا دے، اور چاہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑی چیز آپ کو نظر نہ آئے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا، اس نے قمیص یعقوب کے چہرے پہ ڈالی، فوراً بینا ہو گئے. کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، واقعی ہم خطا کار تھے، وی ور رانگ. تو توبہ استغفار کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کہ میری غلطی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے غلطی کی تو مجھے معاف کر دے. یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، رات کے پچھلے پہر، کیونکہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. آ رہے ہیں سحری کے دن، ٹھیک ہے، تو استغفار کرنا نہ بھولے اس وقت، کیونکہ اس وقت کی استغفار خاص طور پہ قبول ہوتی ہے. میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے.
یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے بھی کر دیا. یہ پیغمبر تو اللہ کو پتا تھا نا کہ ان کے اندر یہ قابلیت ہے، ان کو اس لیے چنا، دوسرے بھائیوں کو کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا؟ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کنبے والوں سے کہا شہر میں چلو، انشاءاللہ امن اور چین سے یہاں رہو گے. اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور اس کے بھائی یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کے لیے جائز تھا، اب ہمارے لیے جائز نہیں. حتیٰ کہ ملتے وقت کسی کے آگے یوں ساری کمر نہیں جھکانی چاہیے، ہمارے دین میں یہ بھی منع ہے. ہاتھ ملائیں، مسکرائیں، سلام بولیں، لیکن جھک کے اور نیچے ہو کے سلام نہیں کریں. یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا. خواب ہی سے بات شروع ہوئی تھی اور یہاں آ کے تعبیر ملی سال ہا سال کے بعد. اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا. اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا، اور اس وقت بھی جب آپ سب کو دیہات سے میرے ہاں لایا. کہاں کنعان کا ایک گاؤں اور کہاں مصر کی ترقی یافتہ مملکت. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا. کبھی نفس کو بلیم کرتے، کبھی شیطان کو کرتے ہیں، انسانوں کو نہیں کرتے، بھائیوں کو نہیں کرتے. بلا شبہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے. بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جب ڈاٹس مل جاتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے اچھا یہ پکچر بن رہی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی. تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. سارا کنبہ بھی آ گیا تو سرپرست اپنے رب کو ہی مان رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اب تو میرے اپنے آگے اور اب میں زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں. اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے. یہاں یوسف علیہ السلام موت کی دعا نہیں کر رہے، بلکہ مانگ رہے ہیں کہ جب بھی میں مروں اسلام کی حالت میں مروں. تو تکمیلی نعمت کے لیے دنیا میں کتنی بھی بڑی سے بڑی اچیومنٹ آپ کو ہو، بڑی سے بڑی نعمت ملے، لیکن اگر خاتمہ اچھا نہیں نا تو کچھ اچھا نہیں. تو اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اور اسی طرح یہ دعا بھی ہے اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. تو اچھی صحبت کی دعا دنیا میں بھی مرنے کے بعد. وتوفنا مع الابرار. اللہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ اور موت بھی نیک لوگوں کے ہاتھوں میں آئے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے جب برادران یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کر رہے تھے. اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، قصہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے. آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے. یہ تو تمام اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے. آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ توحید کو جانیں اور چھوٹے شرک سے بھی بچیں. کیا یہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پہ چھا جائے یا یکدم قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں کچھ خبر نہ ہو؟ آپ ان سے کہہ دیجئے میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی. اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، یعنی میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، یعنی عورتیں رسول نہیں بنا کر بھیجی گئیں. ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے تو اس لیے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور انہی بستیوں کے رہنے والے. دوسرا یہ کہ انہی کی قوم کے اندر سے اٹھائے گئے جن کی طرف ہم وہی کرتے رہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ان کا کیا انجام ہوا؟ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. کیا یہ کچھ سمجھتے نہیں؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی. پھر ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب
ٹالا نہیں جاتا۔ ان قصوں میں اہل عقل اور خرد کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ سورۃ الرعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الرعد۔ الف لام میم را، یہ الکتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، وہ عین حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہیں، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا۔ اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ تو یاد رکھیے کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اس نے بندوں کے لیے مسخر کر رکھے ہیں کہ وہ ان کو فائدہ پہنچائیں، اور خاص طور پر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کہ وہ سب سے نمایاں نشانیاں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ کوہ اور نہریں بنا دی اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائی۔ وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ نیز زمین میں کئی قطعات ہیں جو باہم ملے ہوتے ہیں۔ ان میں انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں، جن میں سے کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ نہ ملی ہوئی، اور ان قطعات کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان چیزوں میں بھی اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ہی مٹی، ایک ہی بیج، ایک ہی درخت، ایک ہی پانی، ایک ہی روشنی، ایک پھل میٹھا اور ایک کھٹا، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، ایک لذیذ اور ایک غیر لذیذ۔ یہ فرق کون رکھتا ہے؟ یہ اللہ ہی فرق کرتا ہے۔ اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے بھی عجیب تر ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پیشتر ان جیسے لوگوں پر عذاب آنے کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں، اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے، کیونکہ اگر پکڑنے لگے تو کوئی نہ بچے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پر امید اور خوف کا اعتدال بتایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ ظلم کرتے ہیں، دن رات غلطیاں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے، تاکہ لوگ امید اور خوف میں اعتدال رکھیں، اور یہ بھی کہ خوف کے مقابلے میں امید غالب ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ نزع کی حالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا تم خود کو کیسا پا رہے ہو؟ بولا یا رسول اللہ میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائے تو اللہ اس کو وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یاد رکھیے امید کو غالب رہنا چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھے خیالات زیادہ رکھنے چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان ہر وقت صرف پریشان ہی رہے۔
کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے نبی آپ اس فکر میں نہ پڑیں، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ تو وہ ہے کہ ہر ایک مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ اس صورت کے اندر ایک خاص چیز آپ دیکھیں گے کہ دو مختلف چیزوں کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے خوف اور امید کا ذکر کیا گیا، چاند اور سورج کا ذکر کیا گیا، یہاں پر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا اس کا ذکر کیا گیا، عالم الغیب والشہادہ غیب اور حاضر کا ذکر کیا گیا، الکبیر المتعال وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا عالی شان والا ہے۔ پھر آپ دیکھیے تم میں سے اگر کوئی اپنی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کے کہے، مخفی اور ظاہر، وہ اس کے لیے برابر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے برابر ہے۔ پھر تضاد، دو چیزوں کا کمپیریزن، ہر شخص کے آگے اور پیچھے، پھر دو چیزیں آگے۔ اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل دے، یعنی گناہ کر کے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی اس کا مددگار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بتائی گئی ہے ہمیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہماری لا علمی کے باوجود ہماری حفاظت ہو رہی ہے جنات سے، ضرر رساں انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات، انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی ہو تو وہ اس شخص کو پہنچ کے رہتی، وہ مصیبت آ جاتی۔ کعب احبار کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک کے لے جاتے، یعنی جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہیں چھوڑتے نہ۔ اسی طرح اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں اور وہ انسان کے اچھے برے سارے اعمال لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اعمال پر محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل لکھتے رہو جو یہ خیر اور بھلائی کی حالت میں کرتا رہا جب تک یہ میری قید میں ہے، یعنی بیماری میں ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، پھر خوف اور طمع کا ذکر ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور وہی پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ بادلوں کے گرجنے میں زمین والوں کے لیے امید بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ جہاں انسان خوش ہوتا ہے وہاں ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اگر اپنی حد کراس کر گئے تو عذاب بن جائے گا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور کڑک اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے۔ تو یہاں رعد اور ملائکہ پھر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے، درحالے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی پکار بھی ایسی ہی گمراہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور بت، درخت، پتھر، پہاڑ، ستارے کو پکارتا ہے کہ میری مدد کرو تو وہ تو سنتے ہی نہیں اور مدد بھی نہیں کرتے۔ یعنی غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ایسے ہی ہے جیسے پانی کے آگے ہاتھ پھیلا کے انسان پانی کو حکم دے کہ آؤ تو وہ نہیں آتا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ طَوْعًا وَكَرْهًا، پھر کمپیریزن۔ تو اس آیت میں سجدے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟
کہہ دیجئے اللہ، پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کمپیریزن، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر دو چیزیں، یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پہ مشتبہ ہو گئی ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگیں، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی وحی اتاری، اور پھر بارش سے وادیاں بہ نکلی، تو اس وحی الہی سے دلوں نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق علم لے لیا اور پھر اس کو آگے لے چلے، وادیاں بہ نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے علم شرعی اتارتا ہے تو اس کی مثال نازل شدہ پانی کی طرح ہے، کیونکہ علم سے دلوں کی زندگی ہے۔ جب آپ علم کی مجلس میں آتے ہیں تو دل کی حالت اور ہوتی ہے، اور جاتے ہیں تو کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے۔ جس طرح پانی جسم کے لیے ضروری ہے، زندگی ہے، اسی طرح علم روح کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے تو اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سونے چاندی کے میل کچیل کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ جو خالص ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سونا چاندی تپانے کے بعد خالص ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد کام کا بنتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے، بلکہ اتنا اور بھی، تو وہ سب کچھ دے کر اللہ کی گرفت سے بچنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ سول حساب ایسا حساب ہے جس میں انسان کے گناہوں کا محاسبہ اس طرح کیا جائے کہ کوئی بھی چیز نہ بخشی جائے، ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کہ کوئی بھی کام کیوں کیا تھا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے مگر نصیحت و دانش مندی قبول کرتے۔ پھر کمپیریزن، اب یہ دانش مند کون ہے، عقل مند کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں، عہد الست یا اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں ڈالتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ تو یہاں صلہ رحمی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ رشتوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ آپ سے جواباً پھر محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، جیسا گفٹ دیتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن سب سے مشکل رشتہ داروں کو ہی دینا لگتا ہے۔ دوست احباب کو بھی تحفے تحائف دے دیتے ہیں، اوروں پہ بھی خرچ کر لیتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی، اپنے بچوں وغیرہ پہ بھی، لیکن بہن بھائیوں اور ان کے بچوں اور جو بھی صلہ رحمی کے مستحق ہیں ان کا عام طور پر خیال نہیں رکھتے۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم سب کو ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہمارے خاندان میں کون کون ضرورت مند ہے، اور اسپیشل گفٹ بھجوائیں، اور ان میں سے جو اچھے بھلے ہیں آپ ان کو عیدی بھی بھجوا سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی محتاج اور فقیر ہی ہو تو اس کو آپ نے دینا ہے۔ عیدی دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تعلق جڑ جاتا ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد کرتے ہیں کہ ہماری نانی ہمیں عیدی دیا کرتی۔ تو دنیا میں بھی فائدہ، مال میں اضافہ، عمر میں اضافہ، اور آخرت کا حساب آسان۔ اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، انڈر لائن، برائی کا بھلائی سے جواب دیا،
یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک۔ تو انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے، تو ساتھ ہی انسان نیکی کر لے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس سے سوری کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ ایک بدو نے آپ کی چادر اس طرح پکڑی کہ آپ کے جسم پہ نشان پڑ گیا۔ اس نے کہا مجھے بھی اس مال میں سے دیجیے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ دیکھ کے مسکرائے اور حکم دیا کہ اس کو کچھ دیا جائے، برائی کے بدلے میں بھلائی۔ ایسا کرنے والے بہت زبردست سودا کر رہے ہیں۔ جنات عدن یدخلونا، وہ ہمیشہ قائم رہنے والے باغوں میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے، صبح و شام ان کو سلام کریں گے آ کے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سو یہ آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا ہے، وہاں مشکل ہوئی، کڑوے دن گزرے، لیکن انجام اچھا ہوا، کامیابی یہی ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا گروہ، پھر کمپیرزن ہے، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ استغفر اللہ، نہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ بندوں کا دیتے ہیں، دنیا میں بھی عذاب میں ہے اور آخرت کا عذاب بھی منتظر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر ہی ریجھ گئے ہیں، بس اسی کی فکر ہے۔ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک حقیر سا فائدہ ہے، سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ آپ انہیں کہیے کہ اللہ نشانیاں دکھلانے کے بعد بھی جسے چاہے گمراہی رہنے دیتا ہے، اور اپنی راہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جب دل گھبرا رہا ہو تلاوت شروع کر دیجیے، کرتے رہیے جب تک کہ چین نہ آ جائے، اٹھیں اور آپ ہلکے نہ ہو جائیں۔ تو ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے یقیناً اطمینان پاتے ہیں۔ ہاں اگر ایمان کی کمی ہو، اللہ سے بدگمانی ہو تو پھر اور بات ہے، تو یہاں اللہ کے ذکر پر ثابت قدمی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اگر ذکر سے دل مطمئن نہ ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے، ہم بھی پیدائشی مسلمان ہیں۔ شعوری ایمان تمہارے اندر کم ہی داخل ہوتا ہے، اگر وہ ہو تو ذکر لازماً فائدہ دے، اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان ہی داخل نہیں ہو تو اطمینان کہاں سے داخل ہو؟ اور یاد رکھیے راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے، یہ ایمان کی مشل ہے، اطمینان کا راستہ ہے، اور ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ کون ہے یہ ذکر کرنے والے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ذکر ہی نہیں کرتے، نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ کچھ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لیکن وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سے کہیے کہ میرا رب تو وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے ہاں مجھے واپس جانا ہے۔ اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے زور سے پہاڑ چلائے جا سکتے، یا زمین کے طویل فاصلے فوراً طے کیے جا سکتے، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو بھی یہ کافر ایمان نہ لاتے، یعنی ایسے کرشمے بھی دکھائے جاتے تو نہ مانتے، بلکہ ایسے سب امور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کیا اہل ایمان ابھی تک کافروں کی مطلوبہ نشانی آنے سے مایوس نہیں ہوئے؟ کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو نشانی کے بغیر بھی تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، اور کافروں کو تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ یعنی عذاب آ جائے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، میں نے پہلے تو کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر آخر کار انہیں پکڑ لیا، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پہ نظر رکھتی ہے انہیں بغیر سزا کے چھوڑ دے گی، جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ آپ ان سے کہیے ان شریکوں کے نام تو لو، تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے مگر وہ اسے نہیں جانتا، یا جو کچھ منہ میں آئے کہہ ڈالتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
یعنی یہ دراصل ان کی چال ہے، مکر ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کو الہ بنا رکھا ہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے سختر ہوگا، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا. جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے. یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے رہے، اور جو کافر ہیں ان کا انجام دوزخ ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں، یعنی پچھلی کتابوں والے قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی. اور ان کے گروہوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں، یہ سب نہیں مانتے. آپ ان سے کہیے مجھے تو بس یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے. اسی طرح ہم نے اس قرآن عربی کو محکم بنا کر اتارا ہے. اب اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی اس کی گرفت سے بچانے والا کوئی. آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو چاہے اس سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوح محفوظ میں کچھ لکھا جائے، مٹا دیا جائے، تقدیر بنے بگڑے، وہ سب اللہ کے فیصلوں سے ہی ہوتا ہے. دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح صلہ رحمی سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اے نبی، جس عذاب کی ہم ان کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھا دیں یا آپ کے وفات پا جانے کے بعد انہیں عذاب دیں. آپ کی ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں؟ اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ فوراً حساب لے لینے والا ہے. زمین کا گھٹانا دو طرح سے، یہ بات تو سائنٹیفکلی بھی پروو ہو چکی ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اور یہاں پر زمین کا سکڑنا اس معنی میں بھی ہے کہ زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اہل کفر کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر چال تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے. وہ جانتا ہے ہر شخص کیا کچھ کر رہا ہے، اور جلد ہی انکار کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. یعنی آنکھیں بند ہوتے ہی حقیقت سامنے آ جائے گی. کافر آپ سے کہتے ہیں آپ رسول نہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ہر اس شخص کی بھی جو الہامی کتاب کا علم رکھتا ہے وہ بھی پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سورۃ ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. یہ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، غموں کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے، مایوسی کے اندھیرے، کتاب ان سارے اندھیروں سے انسان کو نکالتی ہے، اور یہ اس کتاب کے آنے کا مقصد ہے. یعنی ان کے رب کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، یعنی صراط مستقیم کی طرف لائیں. اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے، یعنی کون ہے اللہ جس کی طرف لائیں؟ جو ہر چیز کا مالک ہے. اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. یعنی جب دو آمنے سامنے ہوں تو دنیا چن لیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں. تو یہاں یستحبون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے دنیا کو ناجائز طریقے سے طلب کرنا. تو جو شخص بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتا ہے،
کیونکہ جو خود دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جن کا مقصد دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو دیکھے کہ وہ دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو بھی روکتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ لینگویج بیریئر نہ ہو، تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے، میسج تھرو ہو جائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام واقعات عذاب الہی سے عبرت دلاؤ. ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں. یعنی لکل صبار شکور، یہ جملہ کئی جگہ پر آیا ہے. تو خوشحالی یا تکلیف، نعمتیں یا مصائب، ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو تکلیف میں صبر کرے اور نعمت پہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر توفیق حاصل ہوتی ہے نیک کام کرنے کی. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کا لفظ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں لیکن ہم صرف لفظ ہی دہرا دیتے ہیں. شکر کہتے ہیں نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا کہ اللہ نے دی ہے. یہ ابن قیم کہتے ہیں بس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا کہ یہ نعمت ہے، جیسے اسلام نعمت ہے یا کوئی تکلیف بھی نعمت ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ اس سے جاہل ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اسی لیے مومن تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ بھی کسی فائدے کے لیے آئی ہے، یا تو دنیا کا کوئی ہوگا یا آخرت کے گناہ معاف ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں جو نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کو نہیں پہچانتا، یہ بھی شکر نہیں. پھر کہتے ہیں جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی ناشکرا ہے. جو نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کرتا ہے نہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو شکر کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو پہچاننا، نعمت کا اقرار، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی ہونا، اور اس نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ اور اس کی اطاعت کے کام میں خرچ کرنا. تو دراصل یہ ہے شکر، جسے شکر ادا کرنا کہتے ہیں. اور ایک کتاب ہے شکر گزار کہاں ہے، اس میں یہ پیسج پورا شکر کی تعریف میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو چاہیے. اور ویسے بھی شکر گزاری کے فائدے اس میں بہت سے پتہ چلتے ہیں، تو بک سٹور سے ضرور لیجیے، کیونکہ ایسی کتابیں جو ہیں وہ علم میں اضافہ کرتی ہیں اور علم روشنی ہوتی ہے اور انسان اس سے پھر خیر اور بھلائی کی طرف جاتا ہے. اور خصوصاً شکر ادا کرنا جو ہے انسان کو پازیٹیو بنا دیتا ہے. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. وہ تمہیں بری طرح سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو انعام پر، نعمت پر انسان اگر شکر ادا کرے تو اللہ کا فضل بھی بڑھ جاتا ہے. اور وہ فضل کیا ہوتا ہے؟ مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی جاتی ہے اور اس پر اجر بھی ملتا ہے. شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے. بیماری میں بھی انسان اگر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھی صحت دے دیتا ہے. بیماری صحت کا باعث بن جاتی، کئی چھپے ہوئے امراض درست ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ناشکری پر کہ ہائے واہ ویلا مچا دے انسان اور کہ وائے می، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے. ہر حال میں شکر کے کلمات ادا کرتے رہنا چاہیے. اور خواتین کو خصوصاً شکر ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی دلائی کہ وہ شوہروں کے شکر گزار نہیں ہوتی. ان کی طرف سے جو ملتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، اور کوئی تکلیف پہنچے تو سب کو نشر. اور موسیٰ نے تم سے کہا اگر تم اور جو بھی روئے زمین پر موجود ہے سب کے سب کفر کرو گے تو بھی اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے نوح، عاد اور سمود کی قومیں، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے اور کہنے لگے جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہم ایسے شک میں پڑ گئے جو ہمیں بے چین کر رہا ہے. رسولوں نے انہیں کہا کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک معین عرصے تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے. وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو،
تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ تو لاؤ۔ یعنی الٹا پیغمبروں کی نیت پہ شک کیا، ان کے بات کو ٹویسٹ کیا اور کچھ سے کچھ بنا دیا۔ پیغمبر کس چیز کی طرف بلا رہے تھے اور وہ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر رہے تھے۔ اور جو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے ضروری نہیں کہ لوگ اس کی بات سمجھ جائیں، بعض اوقات وہ اس کو غلط معنی دیتے ہیں اور خوب تنقید کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے وہ بات کہی نہیں ہوتی۔ ایسے میں یہ چیز بڑی تسلی دیتی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہی صبر کا حکم دے رہے ہیں نا، کتنی دفعہ صبر کا ذکر ہوا، کتنی دفعہ شکر کا ذکر ہوا۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ روز یہی قصہ سناتی ہیں کہ صبر کرو شکر کرو صبر کرو شکر، تو یہ کس نے کہا ہے؟ میں اپنے پاس سے تو نہیں گھڑ کے کہہ رہی کہ یہ کرو، یہ تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی پیغام دے رہا ہے، اور اگر ہم یہ کریں گے تو ان فائدوں کو بھی پہنچیں گے، اور اگر ہم صبر و شکر نہیں کرتے تو مزریبل لائف گزارتے ہیں۔ ہر وقت کڑواہٹ بڑی رہتی ہے ہمارے منہ میں، جب بات نکلتی ہے منہ سے کڑوی نکلتی، ظاہر جیسا منہ ہوگا ویسی بات نکلے گی نا، جیسا دل ہوگا ویسے ہی خیالات ہوں گے آپ کے دوسروں کے بارے میں۔ پھر آپ کو دوسروں کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، ان کی خیر خواہی بھی نہیں آپ کو نظر آتی کہ وہ آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں، تو ایک بدگمانی 100 بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ رسولوں نے انہیں کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انسان فرما دیتا ہے، اور یہ ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا سکیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہماری سب راہیں دکھا دی ہیں، اور جو دکھ تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر کافروں نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا۔ تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ تو اللہ کے غضب اور اس کی وعید سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے۔ رب کی نافرمانی سے ڈرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو ہمیں ڈر لگنا چاہیے کیونکہ ہماری پکڑ نہ ہو۔ بعض اوقات انسان گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا، کسی نیک کام کی توفیق اور اس کو اچھی طرح کرنے کی توفیق بھی ہو سکتی ہے۔ اور رب سے ڈرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیونکہ یہ خوف انسان کو بری بات زبان سے نکالنے سے روکتا ہے، بیڈ بیہیویئر سے روکتا ہے، مخلص انسان بناتا ہے، اچھی عبادات کرواتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تھی اور اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا، استغفر اللہ، جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا۔ موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی، اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائی جانے والی دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے ہر طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ ضحاک کہتے ہیں اس کے پاس موت ہر جانب اور ہر جگہ سے آتی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی، یعنی ہر طرف سے نزع اور سکرات میں پکڑا ہوا ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو، یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، بتاؤ آج آپ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں دیتے، ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے لیے نجات کی کوئی جگہ نہیں۔ تو ہدایت کی رغبت دنیا میں ہی ہو جانی چاہیے، آخرت میں کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اب یہاں سے خطبہ شیطان شروع ہوتا ہے، اس کو خطبہ شیطان کہتے ہیں، کہ جب سارے انسانوں کا فیصلہ ہو چکے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں، تو شیطان ایک خطبہ دے گا۔ کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا
تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، بجز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو کرو، آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا میں اس کا انکار کرتا ہوں، ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ابلیس لعنہ اللہ جہنم میں جا کے جو تقریر کرے گا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جو ہونا تو ہو چکا، تاکہ لوگوں کو اور زیادہ غم میں انہیں مزید خسارے میں ڈالے، ان کو پریشان کرے۔ دیکھیے ایک شخص آپ کو دھوکہ دیتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ کا غم آدھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آپ کو چیٹ کیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر وہ شخص بدتمیز ہو کر آپ کے منہ پہ آ کے بولنے لگے کہ میں نے کیا تمہارے ساتھ یہ، تو وہ اور زیادہ دکھی کر دیتا ہے انسان کو۔ یا شیطان کا یہی حال ہو کہ جو جرم وہ کرتا رہا اس کا لا اعلان اب اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا یہ سب کچھ۔ تو یہ مجرم، یہ دشمن دنیا میں بھی دشمنی کر ہر وہ راستہ جو اللہ کے راستے سے دور کرے وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ بظاہر کتنا بھی خوشنما نظر آتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام بھیجے گا، مومن بندے ایک دوسرے کو ملاقات پہ سلام کہیں گے، فرشتے صبح شام سلام کرنے آئیں گے، سلام ہی سلام کی پکار عام ہوگی۔ تو دنیا میں سلام نہیں کریں گے، آج ہماری نسلیں سلام بھولتی چلی جا رہی ہے، یو ہائے ادھر ادھر کی، اور اس میں وہ بھی فخر کرتے ہیں اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں ان پر، اور ان کو سمجھاتے نہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے، یہ کس راہ پہ چل پڑے۔ شیطان نے یہ کلمات ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو اس لیے جو ہماری اقدار ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، سنتیں ہیں، ان کو بھی کانشیسلی اپنانا چاہیے۔ کسی کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا، کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے نا، دوسری تہذیبوں سے متاثر ہے کہ وہ زیادہ ترقی یافتہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور مسلمان بیکورڈ ہیں تو ان کے سارے طور طریقے بھی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ بھی شاید بیکورڈ ہیں۔ نہیں، کمپیریزن کر کے دکھائیں کہ کیا بہتر ہے اس میں سے۔ تو جنت سراسر سلامتی کی جگہ ہے جس کا آغاز مسلمان ہونے سے ہوتا ہے، اسلام لانے سے ہوتا ہے، اور سلامتی اور پیس کو عام کرنے سے ہوتا ہے۔ گھروں میں اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، گھر کے باہر، دوستوں میں، جہاں جس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اکٹھے سفر کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر اپنے کولیگز ہیں، ان سب کے لیے آپ سلامتی کا پیغام بن جائیں کہ آپ کو دیکھیں تو انہیں تسلی ہو، مجھے اس شخص سے کوئی خطرہ نہیں، مجھے اس شخص سے کوئی خوف نہیں، یہ امن کا پیغامبر ہے۔ افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کی یہ شناخت گم ہو گئی۔ سلامتی کا پیغام ہماری پہچان ہے اور یہی سلامتی کا ذریعہ بنے گا۔ پھر فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی کتنی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت، عمدہ درخت، بہترین درخت، جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں، اور پھر وہ ہر آن اپنے پھل دیتا ہو۔ یہ کون سا درخت ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا خوشہ لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ تو درخت سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ درخت اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک اس میں تین چیزیں نہ پائی جائیں: مضبوط جڑ، سیدھا کھڑا ہونے والا تنا اور بلند شاخیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تو وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح ایمان بھی تین چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا: دل کی تصدیق کہ جڑیں دل میں جمی ہوئی ہیں، پکا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول برحق ہیں، آخرت برحق ہے، وہ مختلف جڑیں ہیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں، اور دل کو انہوں نے پوری طرح اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، دل کہیں ادھر ادھر مائل ہی نہیں ہوتا۔ زبان سے اقرار، اس کا اظہار، اور جسم سے عمل۔ تو ایمان کے تین حصے ہیں: تصدیق، اقرار اور عمل۔ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور جسم سے، اعضاء سے، جوارح سے عمل۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے۔ ایور گرین۔ جس انسان کے دل میں ایمان
جاگزیں ہو جاتا ہے، جس کی زبان مستقیم ہو جاتی ہے، جس کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، ہر وقت۔ آپ اس سے ملاقات کریں، آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے کوئی سوال کریں، آپ اس سے کسی طرح کی کوئی مدد چاہیں، تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا۔ وہ اگر آپ کے کام آ گیا تو ٹھیک، نہ آ سکا تو کسی اور سے کہہ کے آپ کا کام کروا دے گا۔ اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی، وہ سوچتا بھی اچھا ہے دوسروں کے لیے، بولتا بھی اچھا ہے، چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے ہو، اور اچھے کام بھی کرتا ہے۔ اور کل سے جو بات بڑی میرے دل پہ لگی ہوئی یہ تھی کہ خوبصورت عمل، خوشبودار اور اچھے انسان کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ تو قبر میں تنہائی ہے، وحشت ہے، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے نا، پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی۔ تو اس سے عمل کرنے کا شوق بڑھتا ہے کہ اچھا یہ عمل بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا ہی وہ خوبصورت ہوگا اور اتنا ہی وہ زیادہ بڑا ہوگا، تو انسان کا سارا غم چلا جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم وہ درخت ہیں کہ جو ہر وقت پھل دے رہا ہے، یعنی اور بھی کسی کو دیکھے تو اسمائل ہی کر لیں، یہ بھی پھل دینا ہے، ایور گرین۔ باقی آپ دیکھیں سارے درخت خزاں میں جڑ جاتے ہیں، اور دیکھیں تو دل گھبراتا ہے ان کو کہ یہ کیا ہوا، سب کچھ لٹ گیا، لٹے پٹے ہوتے ہیں۔ لیکن کھجور کا درخت کسی موسم میں نہیں لٹتا، وہ گرین ہی رہتا ہے۔ اور پھر یہ تو مومن کی مثال ہے۔ اچھا ہمارا حال یہ ہوتا ہے جب اچھے دن ہو نا تو ہم خوش اخلاق ہوتے ہیں، اور ذرا تھکے ہوئے ہو اور ذرا بیمار ہو یا کوئی ہمیں پریشان کر دے، پھر دیکھیں ہم کیا ہوتے ہیں، پھر ہمارے پھلوں کا سیزن ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی دن کو اچھے ہوتے ہیں، رات کو اچھے نہیں ہوتے، کبھی رات کو اچھے ہوتے ہیں اور دن کو اچھے نہیں ہوتے۔ تو اب آ رہی ہیں دن کی عبادتیں بھی اور رات کی عبادتیں بھی، اللہ ہمیں توفیق دے دے اور قبول کر لے۔ تو مومن کے نیک اعمال رات اور دن ہر موقع پر ہر وقت اس کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ اور گندے کلمے شرک کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو۔ جو جڑی بوٹیاں سی ہوتی ہیں جو زمین میں پھیلی ہوتی ہیں کانٹوں والی، جو بھی گزرے اس کو پکڑ لیتی۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں اس قول ثابت کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں ان کو استقامت نصیب ہوتی ہے، اچھے کام کرتے رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ اور جو ظالم ہے اللہ انہیں بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ لیکن جو ظالم ہیں ان کو اللہ تعالی حق بات سے محروم رکھے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی ظالموں کو ان کی قبروں میں یہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، وہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، طویل حدیث کا حصہ ہے، وہ آپ نے موت کا ذکر کیا اور فرمایا کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو تمہیں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے نہیں پتا۔ تو منادی کرنے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، پھر دین کے بارے میں پوچھتے تو یہی جواب دیتا ہے، تو وہ آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا جہنم کی طرف سے اسے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا بھاری گرز ہوتا ہے کہ اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ پھر وہ اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی۔ پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر روح لوٹائی جاتی ہے، پھر یہ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور منافق کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جا اتارا، جو جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت بری قیام گاہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے کئی ہمسر بنا ڈالے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ آپ ان سے کہیے مزے اڑا لو، آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے نبی میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کرے اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم و بیش روزانہ صدقے کی بات ہوتی ہے. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہر روز تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تو کیا کریں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی صدقہ باکس بنا لیں اور ہر روز اس میں ڈالتے جائیں. ہفتے کے ہفتے، رات کو، دن کو، جب کبھی مسجد جائیں ساتھ لے جائیں. اور اس میں آپ دیکھیے جس بھی چیز پہ آپ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہی کہلاتا ہے. کوئی صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو تعلیم وغیرہ پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور کوئی فقراء اور مساکین کو کھلانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے کام آتا ہے. تو ہمیں اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے اور ہمیں ملے گا اجر ہماری نیت کے مطابق. حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں کا طریقہ مختلف تھا. ایک ان میں سے وہ تھی جن کے پاس جو آتا بس فوراً نکال دیتی، اور دوسری جمع کرتی رہتی. جب کوئی ایک سرٹن اماؤنٹ جمع ہو جاتی کچھ قابل ذکر تو پھر اکٹھا دیتی. کل عبادی، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں سے کہیے. تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں بنیں گے کہ اللہ میں تیری بندی ہوں؟ اگر اللہ کی بندی ہے تو پھر اللہ نے جو کہا ہے وہ کرے. نمبر 1 اقامت صلاۃ، اور نمبر 2 جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کے بھی خرچ کریں اور کبھی دکھا کے بھی. جیسے گھر میں بچوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، تو ان کے سامنے خود بھی ڈبے میں ڈالیں اور ان سے بھی ڈلوائیں. خاص طور پر کیش وغیرہ اب تو مشکل ہی ہوگی نا، ہر چیز کارڈز پہ چل رہی، چینج ہوتا ہی نہیں، رکھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ بیگ بھاری ہو جاتا ہے. تو اب وہ پہلے جو گھروں میں پورے پورے باکسز بھر جاتے تھے کوائنز سے، اب وہ سلسلہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو گیا. لیکن کچھ بھی کرے انسان اپنے ہاتھ سے اپنے آگے کے لیے دے تاکہ اگلی منزلیں آسان ہو. موت کے وقت اگر انسان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کرنا چاہو گے تو وہ کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو، میں ذرا صدقہ کر کے آ جاؤں. وہ یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھوں یا کچھ اور کروں، صدقہ کر لوں. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہو، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، رکتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پہ لگا دیا. سبحان اللہ، خود بخود رات آ جاتی ہے، ہمیں لانی نہیں پڑتی، کرٹن نیچے کرنے پڑتے ہیں لیکن رات خود ہی آ جاتی. اگر رات بھی لانی پڑتی سونے کے لیے تو پتہ نہیں کب لاتے اور کب اسے پھر چھوڑتے بھی ہاتھ سے. یہ تو شکر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اس نے وہ تمہیں دیا. اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو اس کا کبھی حساب نہ رکھ سکو گے، گن ہی نہیں سکتے، کیونکہ بہت سی تو ہمیں معلوم ہی نہیں. انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا. اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. توحید پر اس شہر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور ڈر ہے شرک کا. ہمیں کبھی شرک سے ڈر ہی نہیں لگا اور بچوں کے لیے بھی نہیں لگتا. اے میرے رب ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وہ پچھلا ان کو یاد تھا نا جو ان کے والد اور ان کی پوری قوم کر رہی تھی. لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے. باپ سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ نسبی رشتہ تھا. اب میرا کون ہے جو میرے دین پر ہوگا؟ اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. انبیاء کا اخلاق کیا ہے کہ وہ نافرمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دوس نے نافرمانی کی ہے تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اہد دوسا وأت بہم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں. ہم اپنے بچوں کو کہاں سیٹل کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ ہم سے بھی بہتر زندگی بسر کر سکے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر بچوں کو کہاں لا بٹایا؟ جہاں دنیا نہیں تھی، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اے رب بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا کر دے. توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے. محبتوں کی دعا بھی کی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور کھانے کے لیے بھی بہترین چیز مانگی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بے شک آپ دین کے لیے قربانیاں کریں لیکن حسنہ مانگتے رہیں. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ہی رکھنا پسند کریں، لیکن اللہ کی خاطر اگر قربانی کرنی پڑے، کبھی نعمتیں اور آرام چھوڑنے پڑے تو خوشی سے چھوڑ بھی دیں. اے رب جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. بلا شبہ میرا رب دعا سنتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
اے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا. اے رب میری یہ دعا قبول فرما. اے رب مجھے اور میرے والدین اور سارے مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب لیا جائے گا. مومنوں، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے. وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی نہ مڑ سکیں گی اور دل گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے. یعنی جہنم کی ہولناکی آنکھ نہ جھپکنے دے گی. شدید گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی اور ان کے دل سمجھ سے بالا ہوں گے، شعور سے خالی ہوں گے. افئدتہم ہوا. اے نبی آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا تو اس دن ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال ہی نہیں آئے گا. یعنی نعمتیں پا کر تم اکڑ گئے تھے اور تم سمجھتے تھے یہ کبھی ٹلنے والی نہیں. حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور تم پر یہ بھی واضح ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا تھا اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی تھی. لیکن کیا ہوا؟ تم نے ان سے کوئی سبق نہ لیا. ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلی حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا. اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں. اے نبی یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہ کرے گا. یقیناً وہ سب پر غالب اور انتقام لینے پہ قادر ہے. جس دن یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ ایک اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے قیامت کے دن بھی. اور پھر جہنم میں ان کے لبادے تار کول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی. یہ سخت ترین عذاب ہے جس کی یہاں ڈسکرپشن دی جا رہی ہے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے. بلا شبہ اللہ فوراً حساب چکا دینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے. بلاغ، تبلیغ، ابلاغ، تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ آئندہ بڑا سخت دن آنے والا ہے. اور اس لیے بھی کہ وہ جان لیں کہ اللہ صرف وہ ایک ہی ہے، اور اس لیے بھی کہ دانش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں. یہ ہے قرآن کے آنے کا مقصد کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اس سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، اور اس سے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی قرآن پڑھنے والے ہوں، گھر والوں کو بھی اس طرف راغب کریں. اور الحمدللہ اب مردوں کے لیے بھی پہلی رمضان سے انشاءاللہ شام 6 سے 8 بجے تک روزانہ دورہ قرآن ہوگا، کیونکہ صبح کے وقت مرد حضرات جو ہم اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں تو شام کے وقت اگر وہ آ سکے تو یہاں کیمپس میں آ کے سن لیں، نہیں تو آن لائن بھی وہ سن سکتے ہیں. اور آن لائن میں آپ alhudaus.com پہ جائیں اور وہاں پر رمضان پروگرام کے جو آپشنز ہوں گی ان کو کلک کر کے فار مین جو ہے اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ خود لگا دیں، گھر والے نہیں سنیں، خود لگا دیں، خود بھی کام کاج کرتے رہیں اور ان کو بھی سنواتے رہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں. بچوں کے لیے ناظرہ کلاسز کا پروگرام ہے مفتاح القرآن، اس کا فلائر آپ پیچھے سے لے سکتے ہیں. سمر پروگرام آ رہا ہے اور ہفتے میں 4 دن تجوید کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. تجوید، تفسیر اور اسلامک آرٹ یہ سمر پروگرام ہے. تو ڈفرینٹ پروگرامز کے فلائرز پیچھے موجود ہیں، لے جائیے خود کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی بتائیے کہ جو قرآن آپ نے سنا ہے اگر آپ خود نہیں سنا سکتے تو دوسروں کو راہ دکھا دیجئے تاکہ وہ بھی سن لیں. سورۃ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسے دور دور تک پہنچانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.